یا اللہ میں ہی کیوں، یا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ یہ ایسا لفظ ہے جو ہم سب نے زندگی کے کسی نہ کسی مقام پہ اللہ سے بولا ہے۔ یا اللہ اس کے ساتھ ایسا کیوں نہیں، یا پھر یا اللہ میرے ساتھ ویسا کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ہم نے کبھی اس قدر اللہ پہ یقین رکھا ہی نہیں۔ ہم نے کبھی اللہ کے فیصلوں پر اور اللہ کی ٹائمنگ پر بھروسہ رکھا ہی نہیں۔ ہم نے کبھی یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جو دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے، اس دروازے کو ہم جتنا مرضی دھکے دے لیں، اس نے تب تک نہیں کھلنا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو دروازہ اللہ نے ہمارے لیے کھولا ہے، اسے ہم جتنا مرضی بند کرنے کی کوشش کر لیں، اس نے تب تک بند نہیں ہونا جب تک اللہ نے نہ چاہا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب اللہ ہم پر کوئی ایسا دروازہ کھول دیتا ہے جسے ہم گزرنا نہیں چاہتے، تو ہم ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں۔ ہم یہ کوشش کرنے لگتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے سامنے سے وہ دروازہ ہٹ جائے۔ ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، اور ہمیں لگتا ہے کہ آنکھیں بند کر لینے سے وہ کھلا ہوا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ دروازہ تب تک بند نہیں ہونا جب تک آپ اس سے گزر نہیں جاتے۔ معاملہ بڑا آسان اور سادہ سا ہے۔ آپ خود اپنی مرضی سے ہمت کر کے اگر اس دروازے سے نہیں گزریں گے تو اللہ آپ کو گھما پھرا کر آپ ہی کے راستوں سے واپس آپ کو اسی دروازے تک لے آئے گا۔ یعنی آپ کے پاس اللہ کے فیصلوں کو ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جو دروازہ اللہ نے آپ پر بند کر دیا ہے، آپ اسے توڑنے کی کوشش کریں، آپ اسے زبردستی دھکوں سے کھولنے کی کوشش کریں، آپ اس کے سامنے گڑ گڑائیں، آپ اس کے سامنے روئیں، پھر بھی وہ تب تک نہیں کھلنا جب تک آپ اللہ پہ توکل رکھنا نہیں سیکھ جاتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بند دروازے کبھی نہیں کھلتے، بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بند دروازوں پر بس ایک محدود مدت تک ہی دستک دینی چاہیے۔ آپ اس بند دروازے کے سامنے بیٹھیں جو اللہ نے آپ پر بند کیا ہے۔ آپ اللہ سے پورے یقین کے ساتھ اس دروازے کو کھولنے کی التجا کریں، لیکن اگر وہ دروازہ بار بار مانگنے کے بعد بھی نہ کھلے تو یہ قبول کرنے جتنا تو توکل رکھیں کہ یہ دروازہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے اس سے بھی خوبصورت اور بہترین دروازہ آپ کے لیے چن رکھا ہے۔ آپ کو بس اس بند دروازے کے سامنے سے اٹھ کر چلنا ہے، جہاں بھی آپ کو اللہ لے چلے۔ آپ نے ضد نہیں کرنی، آپ نے اپنی ساری زندگی اس ایک بند دروازے کے لیے خراب نہیں کرنی۔ جب آپ کو اللہ پہ توکل رکھنے کا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دعاؤں میں کوئی طاقت نہیں ہے یا آپ دعا کرنا چھوڑ دیں، بلکہ آپ کو صرف یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک محدود وقت تک کوشش بھی کریں اور دعائیں بھی، لیکن پھر جب اس وقت تک بھی کوئی حل نظر نہ آئے تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو اپنے فیصلے پہ مطمئن ہونے کی ہمت اور توفیق دے، اور آپ کے دل کو اس راستے پر موڑ دے جو آپ کے لیے بہتر ہے، اور خود کو ان چیزوں کے لیے ہلکان نہ کریں جو آپ کے ہاتھ اور زندگی سے نکل گئی ہیں۔ اللہ جو بھی کرتا ہے آپ کی بہتری کے لیے ہی کرتا ہے۔ جان لو، سمندر میں اکیلا پھنسا ہوا شخص اللہ کے رحم کا اس شخص سے زیادہ محتاج نہیں ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے اور مال و دولت میں گرا ہوا ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم بھی اللہ کے اتنے ہی محتاج ہیں جتنا وہ ڈوبنے والا انسان ہے، جس کے پاس اسے بچانے کے لیے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم سب اپنے اپنے لحاظ سے اللہ کے رحم کے محتاج ہیں۔ اگر کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے رحم کا محتاج ہے، اور اگر کوئی بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ اپنی فیملی کے ساتھ ہے تو وہ بھی اللہ کے رحم کا محتاج ہے، کیونکہ یہ دونوں صورتیں آزمائش کی ہیں۔ جو ڈوب رہا ہے اس کی یہ آزمائش ہے کہ وہ اللہ پہ کتنا توکل رکھتا ہے، اور وہ اللہ پہ کب تک امید رکھ کر تیرنے کی کوشش کرتا رہے گا، جبکہ دوسری طرف وہ انسان جو بالکل محفوظ ہے اور مال و دولت اور بہترین رشتوں میں گرا ہوا ہے، اس کی یہ آزمائش ہے کہ وہ اللہ کی دی گئی نعمتوں پر کتنا شکر کرتا ہے، اور ان نعمتوں کی آڑ میں کہیں اللہ کو تو نہیں بھلا دیتا۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں عاجز رہنا چاہیے اور ہر حال میں پر امید رہنا چاہیے۔
جیسے اس ڈوبنے والے انسان کے پاس اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، ویسے ہی اس انسان کے پاس جس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس بھی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کی محتاجی میں ہونا انسانوں کی محتاجی سے بہت بہتر ہے۔ ہمارے پاس دنیا کی بڑی سے بڑی پاور ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ہر قدم پر ہمیں اللہ کی ضرورت رہتی ہے۔ وہ کن فرمائے گا تو ہی ہماری پاور ہمارے کسی کام آ سکے گی، ورنہ تو سب بیکار ہے، سب بے فائدہ ہے۔ جتنے بھی اس دنیا میں پاورفل لوگ آئے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، وہ غرق ہو گئے، وہ تباہ ہو گئے، کیونکہ انہیں لگا تھا کہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ انہیں کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے، اور بس پھر اللہ نے انہیں ایسی مار ماری کہ کوئی بھی چیز انہیں بچانے کے لیے ان کے کام نہ آ سکی۔ جب ہم باغی ہو جاتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب تو ہم آزاد ہیں، اب ہم اپنے نفس کو فالو کرتے ہوئے جو چاہیں کریں، تب ہماری مہلت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر غلط راستے ہمیں ان حدوں کے پار لے جاتے ہیں جہاں اللہ کی پکڑ ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ بس پھر ہمیں کس لیا جاتا ہے، جیسے اس رسی کو کستے ہیں جو ڈھیلی ہو گئی ہوتی ہے، اور تیر کی طرح سیدھا کر دیا جاتا ہے، اتنا سیدھا کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم پہلے ہی سدھر جائیں اور اللہ کے جلال کو اپنے غلط فیصلوں کے ساتھ چیلنج کرنا چھوڑ دیں؟ عقل مند تو وہی ہوتا ہے نا جو اپنی جڑیں نہیں بھولتا، اور ہماری جڑ کیا ہے کہ ہم مٹی ہیں، اور مٹی میں بھی بھلا کوئی طاقت ہوتی ہے؟ ہم کسی بھی چیز کا سینٹر نہیں ہے، دنیا کو ہم میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی یہ یقین رکھیں کہ یہ دنیا آپ کی ہے، لیکن سچ یہی ہے کہ یہ دنیا کسی کی نہیں ہے۔ آپ آج اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کل یہی دنیا آپ کے بغیر اپنے کاموں کو جاری رکھے گی، تھمے گی نہیں اور نہ ہی رکے گی۔ یہ تو اتنی تیز چلتی ہے کہ چلے جانے والے کا غم منانے کا بھی موقع نہیں دیتی۔ یہ ایک دفعہ چلے جانے والوں کے واپس لوٹ آنے کا انتظار نہیں کرتی۔ آپ ہوں یا نہ ہوں، اس نے چلتے رہنا ہے۔ آپ جتنا کہیں گے یہ دنیا آپ کی ہے، یہ اتنا ہی آپ کو غلط ثابت کرنے کے حالات پیدا کرے گی۔ میری آج کی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ یہ سب شیئر کرنے کا مقصد ہرگز آپ کو ڈرانا نہیں ہے۔ یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد آپ کو اس ڈر سے آزاد کرنا ہے کہ آپ اکیلے رہ جائیں گے، کیونکہ آخر میں آپ واقعی اکیلے رہ جائیں گے۔ اس لیے اس دنیا کو عارضی دنیا کی طرح دیکھنا شروع کریں، اس کے پیچھے بھاگنا بند کریں۔ یہ دل لگی کی جگہ نہیں ہے، جو نہیں ملا اس کا غم نہ کریں، جو مل گیا ہے اس کی بے قدری نہ کریں۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ آپ سینٹر نہیں ہیں، اللہ سینٹر ہے، اسی کے گرد ہم سب کی کہانیاں گھوم رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنا سینٹر نہیں بھولنا، اللہ ہماری آخری منزل ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کتنا گھومتے ہیں اور کہاں گھومتے ہیں، کیونکہ آخر میں ہم نے گھوم پھر کر اسی رب کے پاس واپس لوٹ جانا ہے، اور ہمارا وجود ایسے ہی تمام ہو جانا ہے جیسے ہم مٹی کو اپنی ہتھیلی میں رکھ کر اپنی ہتھیلی کو مضبوطی کے ساتھ بند کر دیتے ہیں، اور بس کچھ ہی سیکنڈز کے بعد جب اسے کھولتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں سے مٹی کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا ہے، ایسے جیسے ہمارے ہاتھ پہلے سے ہی خالی ہوں۔ یہی حقیقت ہے ہماری، ہمیں بھی دنیا سے ایسے ہی مٹا دیا جانا ہے جیسے یہ ہمیشہ سے ہمارے بغیر بنائی گئی تھی۔ ایسی سوچ رکھنے سے ہی آپ کے لیے آزمائشوں سے لڑنا آسان ہو جائے گا، اور اپنے آپ کو اصلی دنیا کے لیے تیار کرنا سہل ہوگا جو موت کے بعد کی ہے۔ اور اگر ایسی سوچ نہیں رکھیں گے تو آپ کو بار بار تب تک توڑا جائے گا جب تک آپ یہ سمجھ نہیں جاتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا کرے، آپ سب کی تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔